نہایت واجب الاحترام، قابل قدر احترام سماعت کرنے والے میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور سماعت کرنے والی میری مائیں اور بہنیں، آج جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان یہ ہے: کسی کا مال لینے کے بعد، کسی سے قرض اٹھانے کے بعد واپس نہ دینے کا کیا نقصان ہے دنیا میں، کیا نقصان ہے آخرت میں۔ آج جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے، کسی کا مال لینے کے بعد، کسی سے قرض اٹھانے کے بعد واپس نہ دینے کے نقصانات دنیاوی اور اخروی۔ میں نے آپ احباب کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں انسانیت کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو طریقہ بتایا ہے کہ جب کسی سے مال لینا ہو، جب کسی سے قرض اٹھانا ہو تو شرعی طریقہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے، اللہ مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ جب تم آپس میں قرض کا معاملہ کرو، لین دین کا معاملہ کرو، تو قرض کی صورت میں 3 کام کرنے ہیں۔ پہلے نمبر پر جو آپ کسی سے قرض لے رہے ہیں، قرآن پاک کی آیت کی مختصر تشریح، اللہ رب العزت کے بہت تفصیل ہے، میں مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پہلے نمبر پر جب کسی سے قرض لیں، جب کسی سے مال لیں ادھار پر، قرض پر، پہلے نمبر پر یہ کام یہ کریں کہ تاریخ متعین کر لیں کہ واپس کب کرے گا۔ دوسرے نمبر پر فَلْيَكْتُبُوا، اس کو لکھ لو۔ کسی سے قرضہ لے رہے ہو، کسی سے مال اٹھا رہے ہو، تاریخ متعین کر دو۔ نمبر 2، اس کو لکھ لو۔ اگر آدمی دنیا سے چلا جائے تو وہ لکھا ہو تو پڑھا ہوگا، وارثین کو پتہ چلے گا اس نے کس کا حق دینا ہے، کس کو کتنا مال دینا ہے۔ پہلے نمبر پر تاریخ متعین کر لیں، دوسرے نمبر پر اس کو لکھ لیا جائے، تحریری شکل دی جائے۔ تیسرے نمبر پر کسی سے قرض لینے میں، کسی سے مال اٹھایا ادھار پر، قرض پر، تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس پر 2 گواہ بنا لیں۔ آج ہمارے معاشرے سے ان تینوں چیزوں پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے جو بندہ کسی سے مال لیتا ہے، کسی سے قرض اٹھاتا ہے، اس پر گواہ بھی نہیں ہوتا، اس کو تحریری شکل بھی نہیں دی جاتی، اس کی تاریخ متعین نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آپس میں سوائے جھگڑے کے اور نتیجہ نہیں آتا۔ اگر ہم اللہ رب العزت کے اس حکم کی پابندی کریں تو کوئی بندہ کسی کا مال نہیں کھا سکتا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جن لوگوں کو تم نے گواہ بنانا ہے وہ فاسق نہیں ہوں گے، وہ بدعتی نہیں ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں عادل و عادل، وہ بھی عدل کرنے والے، انصاف والے، باعزت، باوقار، صاحب ایمان، حقیقی مسلمان مومن ہو، صحیح، اس کو گواہ بنایا جائے۔ تو یہ مختصر جو اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کسی سے قرض لینے کی صورت میں پہلے نمبر پر تاریخ متعین کر دو، دوسرے نمبر پر اس کو تحریری شکل دے دو، تیسرے نمبر پر اس پر گواہ قائم کر دو، تو پھر تمہارا آپس میں جھگڑا نہیں ہوگا۔ جب وقت آئے گا وہ قرض آسانی سے دے دے گا، وہ مال آپ کا واپس لٹا دے گا۔ یہ اللہ نے قرآن میں مسلمانوں کو طریقہ بتایا کسی سے قرض لینے کی صورت میں۔ اور کسی کا قرض اٹھانے کے بعد، کسی سے مال لینے کے بعد واپس نہ دینے کا کیا گناہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی لوگوں کا مال لیا اور اس لیتے وقت واپس دینے کی نیت سے لیا، کسی کا مال لیا، کسی سے قرض لیا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اور اس کی دل میں نیت یہ تھی کہ میں یہ مال واپس لوٹاؤں گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا قرضہ ادا فرما دیں گے۔
اس کا قرضہ ادا فرما دیں گے۔ اور جو بندہ کسی سے قرض لے، کسی سے مال لے ادھار پر، اور اس کے دل میں واپس نہ دینے کی نیت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اب بندہ کہے تو مجھے تو کچھ نہیں ہوا، میں نے بڑے لوگوں کے پیسے کھائے، میں نے بڑے لوگوں کا مال کھایا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، میرا ایمان ہے، وہ منتظر رہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ ضرور اس کو تباہ کرے گا، میرے نبی نے فرمایا ہے۔ آج نہیں تو کل صحیح، اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس نے مال لیا واپس نہ دینے کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دیتے ہیں، آج نہیں تو کل صحیح، ایک نہ ایک دن اللہ کے عذاب کی نظر ہوگا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے امت کو سبق یہ ملتا ہے، انسانیت کو سبق یہ ملتا ہے کہ کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے اور کسی کا مال ہڑپ نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ پر وہ احسان کر رہا ہے، آپ کو قرض دے رہا ہے، اور آپ کے دل میں یہ ہے کہ میں واپس نہیں دوں گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کو تباہ کر دیتے۔ دوسری حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں حدیثیں طبرانی کے اندر موجود ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی عورت سے نکاح کیا، توجہ رکھنا، جس نے کسی عورت سے قلیل یا کثیر، تھوڑے پیسے تھے یا زیادہ پیسے تھے، کسی عورت کے ساتھ مقدار مہر پر نکاح کیا اور اس کے دل میں یہ حق مہر ادا کرنے کی نیت نہیں تھی۔ جس شخص نے کسی عورت سے قلیل یا کثیر، تھوڑے پیسوں پر زیادہ پیسوں پر حق مہر مقرر کر دیا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے برادری کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے زیادہ مہر کا ذکر کر دیتے ہیں لیکن پھر دیتے نہیں، یہاں پر تو نہیں، ہم نے دوسری جگہ دیکھا ہے۔ اور بعض دفعہ تھوڑا بھی رکھا جاتا ہے لیکن دینے کا ارادہ نہیں ہوتا۔ سن لو کان کھول کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی عورت سے تھوڑا یا زیادہ پیسوں پر مہر مقرر کیا اور اس کے دینے کی نیت نہیں تھی، اور دینے کی نیت نہیں تھی اور ادا بھی نہیں کیا تھا کہ یہ بندہ فوت ہو گیا، ادا بھی نہیں کیا تھا اور یہ بندہ فوت ہو گیا، اور اس کی جب مہر مقرر ہو رہا تھا اس کے دل میں تھا کہ میں نہیں دوں گا، خیر لوگوں کے سامنے پیسے مقرر کر دیتے ہیں لیکن اس کے دل میں تھا کہ میں یہ حق مہر عورت کو نہیں دوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن یہ شخص زناکار بن کے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، زناکار بن کر، یہ زانی بن کر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا جس نے اپنی عورت کو حق مہر نہیں دیا، اور جب مقرر کر رہا تھا اس وقت اس کی نیت یہ تھی کہ میں اپنی بیوی کو حق مہر نہیں دوں گا، اور اسی حالت میں مر گیا۔ آپ کے میرے محبوب پیغمبر کا فرمان قیامت والے دن یہ زناکار بن کر اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اس حدیث کا آخری حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی سے قرض لیا اور جب یہ قرض لے رہا تھا اس کے دل میں ادا کرنے کی نیت نہیں تھی اور ادا بھی نہیں کیا اور یہ بندہ مر گیا، قیامت والے دن یہ آدمی چور بن کر اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ بے شک دنیا اس کو شریف کہتی رہی، اس کو مولانا صاحب کہتے رہے، مفتی صاحب کہتے رہے، فلاں صاحب، فلاں حضرت، فلاں سردار، اگر اس نے کسی کا مال قرض لیا اور واپس نہیں کیا اور مر گیا قیامت والے دن، آپ کے میرے محبوب کا فرمان، دنیا میں لوگ اس کو شریف کہتے رہے، عزت دار کہتے رہے، بڑے ٹھاٹ لگا کر چلتا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والے دن چور بن کر اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اور اسی طرح تیسری حدیث پاک میں آتا ہے، میں 10 احادیث اس پر پیش کروں گا، اور یہ تمام احادیث ترمذی شریف، نسائی شریف، صحیح بخاری، مشکات شریف، ابو داؤد شریف اور طبرانی کے اندر یہ تمام احادیث موجود ہیں۔ تیسری حدیث پاک میں آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ بہت نفرت کرتے ہیں، 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ رب العزت بہت نفرت کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر زناکار، بوڑھا زناکار، اللہ اس سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا مفلس، تکبر کرنے والا، اس سے اللہ بہت نفرت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا
کہ مفلس آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا جس کے پاس پیسے نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی مفلس یہ نہیں ہے، حقیقی مفلس وہ ہے جس نے دنیا میں نمازیں پڑھی، عبادت کی ہے، صدقہ کیا، خیرات کیا، نیکی کی ساری زندگی، اور یہ بندہ مر گیا۔ اب اللہ کے نبی مفلس، حقیقی مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کو سمجھا رہے ہیں۔ قیامت والے دن یہ بندہ آ گیا اور حق لینے والے آ گئے اس کے پاس، اس دیندار بندے کے پاس۔ کسی نے کہا اس نے میرا قرضہ دینا تھا، کسی نے کہا میرا مال دینا تھا، یہ بڑا دیندار بندہ تھا۔ اللہ کے نبی فرمایا حقیقی مفلس کون ہے؟ قیامت والے دن آئے گا، اس کے پاس بڑی نیکیاں ہوں گی، بڑی صدقے خیرات کیے ہوں گے، بڑا دیندار ہوگا، اس کی قیامت والے دن پیسے تو ہوں گے نہیں، اگر کسی کا قرض دینا ہے وہاں تو پیسے نہیں ہوں گے، وہاں پر کیسے فیصلہ ہوگا؟ وہاں پر گناہ اور نیکیوں کی تبدیلی میں فیصلہ ہوگا۔ تو جو قرض آ جائیں گے، جنہوں نے قرضہ لینا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی نیکیاں ان کو دے دو، اس کی نیکیاں اس کو دے دی گئیں۔ اب اللہ کے نبی وضاحت فرما رہے ہیں مفلس کی، اس کی ساری نیکیاں وہ لے گئے، اس کے پاس نیکیاں ختم ہو گئیں، ابھی بھی حق والے باقی ہیں، اب کیا کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اب ان جن کا اس نے قرضہ دینا تھا، قیامت والے دن اس کا نقصان یہ ہوگا، کسی کا حق کھانے والے، کسی کا قرض واپس نہ دینے والے، اللہ فرمائیں گے اس کے گناہ اٹھا اور اس نیک کے اوپر ڈال دو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ساری نیکیاں جن کا قرض دینا ہوگا قیامت والے دن وہ لے جائیں گے، اور اس بندے کے اوپر جو قرض خواہ باقی رہ جائیں گے اور وہ اس پر اس کے گناہ ڈال دیے جائیں گے اور یہ جہنم کی طرف چلا جائے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، کسی کا قرض اور کسی کا مال نہیں کھانا چاہیے، دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے، دنیا میں بھی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دوسرا بندہ جس سے اللہ بہت نفرت کرتے ہیں، مفلس، تکبر کرنے والے سے اللہ بہت نفرت کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا مالدار ظالم، مالدار ظالم سے اللہ بہت نفرت کرتے ہیں۔ محققین فرماتے ہیں یہ مالدار اور ظالم یہ کیسی بات ہے؟ اس کا مطلب یہ حدیث پاک کا، مالدار ہے، کسی کا قرض دینا ہے، کسی کا مال دینا ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے، اس کے باوجود اس کو نہیں دیتا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ اس شخص سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ بدبخت ہے وہ انسان، بد نصیب ہے وہ انسان، بدترین ہے وہ انسان جس سے اللہ نفرت کرے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ چوتھی حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظم الذنوب، کبیرہ گناہوں کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے ان یموت رجل، آدمی اس حال میں مر جائے وعلیہ دین، کہ اس پر قرضہ ہو کسی کا اور اس نے ادا نہیں کیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر قرض ہو اور یہ دنیا سے چلا گیا اور اس نے پیچھے بھی ادائیگی کے لیے اپنے قرض کے اتارنے کے لیے کوئی سامان نہیں چھوڑا، اعظم الذنوب، یہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ گار بن کے جا رہا ہے۔ آپ کے میرے محبوب پیغمبر کا فرمان۔ اور اسی طرح پانچویں حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندے کی روح قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے، مومن بندے کی روح قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے جب تک اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے جو اس پر ہے۔ اپنے میت کے ساتھ سب سے بڑا احسان یہ ہے، اپنی میت کے ساتھ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس کا فوری طور پر قرض ادا کر دیا جائے۔ رونے دھونے سے بہتر ہے، رسم و رواج سے بہتر ہے کہ اپنے میت کا سب سے بڑا احسان یہ ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، وہ فوت ہو گیا، آپ کا میت پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس کا قرضہ اتار دو فوری طور پر۔ اور اسی طرح چھٹی حدیث پاک میں آتا ہے حضرت سعد فرماتے ہیں، اس سے روایت ہے اس کا بھائی فوت ہو گیا، اس نے 300 درہم چھوڑے پیچھے، تو اس نے چاہا کہ اس کے اہل و عیال بھی ہیں، یہ 300 درہم میں ان پر خرچ کر دوں گا، حدیث پاک میں آتا۔ تو یہ ذکر اس نے اللہ کے نبی کے سامنے کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے سعد، تیرا بھائی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے، وہ قید میں ہے، پکڑ میں ہے، اس کا پہلے قرضہ ادا کرو، گھر والوں پر بعد میں خرچ کرنا۔ تو حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے تو اس کا قرضہ اتار دیا ہے، لیکن ایک عورت نے دعویٰ کیا تھا میرے بھائی پر کہ اس نے میرے 2 دینار دینے، میں نے اس کو نہیں دیا کہ اس کے پاس گواہ نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس عورت کو بھی قرضہ دے دو، وہ سچ بول رہی ہے، بے شک گواہ نہیں لیکن سچ بول رہی ہے، آپ اس کو قرضہ اتار دیں۔ اس صحابی رسول نے اپنے بھائی کا قرضہ اتار دیا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، 7ویں حدیث پاک میں آتا ہے یغفر للشہید کل ذنب، شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، کل الا الدین، لیکن شہید کو کسی کا حق اور کسی کا قرضہ شہید کو بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے
شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ شہادت کا اتنا بڑا مقام جس کی تمنا امام الانبیاء نے کی ہے، اور شہادت وہ درجہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہید کے خون کا قطرہ ابھی زمین پہ نہیں آیا ہوتا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر کسی کا حق دینا ہوگا، کسی کا قرضہ دینا ہوگا تو اس شہید کو بھی معاف نہیں۔ آپ کا میرا نبی محبوب پیغمبر کا فرمان ہے۔ اور اس طرح اور حدیث پاک میں آتا ہے، وقت مختصر ہے اس لیے جلدی سے عرض کرو تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں ایک بندہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول، اگر میں اللہ کی رضا کے لیے جہاد کروں اور صبر بھی کروں، ثابت قدم بھی رہوں، اور میں جہاد کروں اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے، اور میں پیٹھ پھیر کر واپس بھی نہ پلٹوں، ثابت قدم ہو کر میں دشمن کے ساتھ جہاد کروں اور اس جہاد کی وجہ سے میں شہید ہو جاؤں، کیا اللہ یکفر اللہ عنی خطایا، کیا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس صحابی سے، ہاں اللہ تیرے سارے، فقال نعم، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ بندہ جانے لگا، ناداہ، اللہ کے نبی نے فرمایا بلاؤ اس کو۔ وہ واپس آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا سن الا الدین، بے شک تو اگر جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اگر تو نے کسی کا قرضہ دینا ہوگا یہ تجھے معاف نہیں ہوگا۔ اچھا، صحابی ابھی کھڑا تھا، آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کذالک قال جبرائیل، اور جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ شہید کو کسی کا حق معاف نہیں ہے، اسی طرح مجھے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ اور قرآن پاک اور حدیث رسول اللہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اپنے دل سے بات نہیں کی، جب بھی وہ اوپر سے آتے ہیں اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ تو معلوم ہوا اللہ بھی فرما رہے ہیں جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، شہید کو کسی کا حق معاف نہیں ہے، شہید کو کسی کا قرضہ معاف نہیں ہے، سارے گناہ معاف ہیں، پر کسی کا حق شہید کو معاف نہیں ہے۔ امام الانبیاء جو نبیوں اور رسولوں میں اعلیٰ، وہ بھی فرما رہے ہیں کہ شہید کو اگر کسی کا حق دینا ہے تو شہید پر کسی کا حق معاف نہیں ہے، کسی کا قرضہ شہید پر معاف نہیں ہے۔ اور اس طرح جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو فرشتوں میں سب سے اعلیٰ فرشتہ، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شہید کو سارے گناہ معاف، پر کسی کا حق معاف نہیں۔ اور اس طرح حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد سے باہر، حضرت محمد بن عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں مسجد کے باہر بیٹھے تھے، اللہ کے نبی ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، ہم اس جگہ بیٹھے تھے جہاں جنازے لا کر وہاں رکھے جاتے تھے، ہم وہاں بیٹھے، اللہ میں ہمارے ساتھ بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی نے بیٹھے بیٹھے اوپر دیکھا آسمان کی طرف، پھر نیچے دیکھا، ہاتھ پیشانی پر رکھا اور یوں بیٹھ گئے، کہا سبحان اللہ، آج سخت اور سنگین حکم نازل ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی پریشان تھے۔ اب صحابہ کرام دیکھ رہے، محمد بن عبداللہ بن عبدالجاش کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا، ہم خاموش رہے، 2 دن ہو گئے، اللہ کے نبی نے ہمیں کچھ نہیں بتایا کہ کون سا ایسا سخت حکم نازل ہوا ہے۔ دوسرا دن ہم اللہ کے نبی سے پوچھا کہ کل آپ ارشاد فرما رہے تھے اور پریشان تھے، یوں پکڑ کے بیٹھے تھے، کون سا حکم نازل ہوا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس سے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اور اگر کوئی بندہ جہاد کرے، جہاد کرتے کرتے شہید ہو جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جائے، اور پھر شہید ہونے کے بعد پھر زندہ کیا جائے، اور اس کے ذمے قرض ہو، اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ اپنا قرضہ ادا نہ کرے۔ اور اس لیے کسی کا حق اور کسی کا قرضہ کسی کو بھی معاف نہیں جب تک کہ صاحب حق کو حق ادا نہیں کرے گا۔ 10ویں حدیث پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے، تشریف فرماتے ایک جنازہ لایا گیا، اللہ کے نبی سے فرمایا اس کا جنازہ پڑھو، اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر قرض ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا اس پر قرض نہیں ہے، اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھا دیا۔ دوسرا جنازہ لایا گیا، اللہ کے نبی نے پوچھا اس پر قرض ہے؟ پوچھا گیا اس پر قرض ہے؟ صحابہ کہ ہاں اس پر قرض ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا اس کے پیچھے اتنا سامان مال ہے جس سے اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے؟ صحابہ کرام نے فرمایا ہاں اتنا مال ہے، اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے خود جنازہ پڑھایا۔ تیسرا جنازہ لایا گیا، حدیث پاک میں آتا اللہ کے نبی نے پوچھا اس پر قرض ہے؟ انہوں نے کہا ہاں قرض ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے پیچھے کوئی مال ہے جسے اتارا جائے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا جنازہ میں محمد نہیں پڑھتا۔